دنیا میں فقط اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو پاکی کو پسند کرتا ہے، پلیدی کو پسند نہیں کرتا، ناپاکی کو پسند نہیں کرتا۔ سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الطہور شطر الایمان، صفائی نفس ایمان ہے، صفائی میں ہی خدائی ہے، صفائی ایک ایسا عمل ہے، پاکی ایک ایسا عمل ہے جو انسان کو اللہ رب العزت کے ساتھ ملا دیتی ہے۔ دنیا میں بعض اہل اسلام بہن بھائی ایسے بھی ہیں کہ جن کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، معصوم بچے ہیں، اور وہ پیشاب کرتے ہیں ان کی کپڑوں پہ، ان کی گود میں، بعض اوقات ان کے کپڑوں کو وہ پلید کر دیتے ہیں۔ بچوں کی بھی دو اقسام ہیں، ایک تو وہ بچے ہیں جو کھانا کھاتے ہیں اور وہ ماں باپ کی گود میں جب پیشاب کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اسے پیشاب کو دھویا جائے، اور دوسری قسم وہ ہے جو بچے دودھ پیتے ہیں، چھوٹے بچے ہیں۔ ابو داؤد نسائی کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یغسل من بول الجاریۃ ویرش من بول الغلام۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوٹی بچی ہے، دودھ پیتی ہے، تو وہ جب ماں باپ کی گود میں ان کے کپڑوں پہ پیشاب کرتے تو اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا اور کپڑے کو دھویا جائے گا۔ اور اگر کوئی بیمار بچہ ہے، دودھ پینے والا بچہ ہے، جب وہ کپڑوں پہ پیشاب کر دے، ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے تو اس پہ چھینٹے مار لینے کافی ہے۔ اور ہاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بچے نے کھانا کھانا شروع کر دی ہے، روٹی وغیرہ کھاتا ہے، تو پھر اس کے پیشاب کو دھویا جائے گا۔ اور یہاں پہ یہ بات بھی یاد رکھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ قبر کے اندر انسان کو اکثر جس وجہ کی بنا پر عذاب ہوگا وہ پیشاب کے چھینٹے ہوں گے، ناپاکی ہوگی، ناپاک رہنا ہوگا۔ اکثر عذاب جو ہے قبر میں انسان کو اس ناپاکی کی وجہ سے ملے گا۔ تو حد الامکان ہر مومن مسلمان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ صفائی نفس ایمان ہے، اور صفائی